یہ کنزُ الایمان ہے اور اس کے اوپر مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی لگی ہوئی ہے خزائن العرفان تفسیر نا. تو سورۃ الرحمن کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ آپ دیکھیے. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا اور ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا. یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے. حالانکہ یہ جرنلی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو قوت گویائی سکھائی. یکون کیوں کلیم کر رہے ہیں پھر آپ؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ اے نبی جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ ہوگا ہم نے آپ کو علم دے دیا ہے. یہ آپ نے کیوں کلیم کیا پھر؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کا عقیدہ ہی جو ہے وہ بدعت کے اوپر مبنی ہے، آپ نے خود گھڑا ہے. یہ انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ سر جمعے کے ہر خطبے میں کہتے ہیں ماں کانا ماں. مرزا صاحب نے اپنے ایک کلپ میں یہ بھی کہا کہ دیکھو جی امام محمد رضا بریلوی نے کنز الایمان میں یہ ترجمہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا امام محمد رضا بریلوی نے یہ ترجمہ کیا جی رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا. اس پر میں نے بات کرنی ہے چونکہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ ومتعن اللہ تعالیٰ بتراب مزارہ الشریف، ان پر آپ نے عرض سرائی کی ہے تو میں اس کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ امام احمد رضا بریلوی نے یہ جو ترجمہ کیا یہ کسی اور نے نہیں کیا کہ ما کان و ما یکون کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ما کان و ما یکون کا علم دیا. ما کان کا مطلب ہے جو کچھ ہو چکا اور ما یکون کا مطلب ہے جو کچھ ہوگا. جو ہو چکا اس کا علم بھی عطا فرمایا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم عطا. یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ترجمہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ تو ذرا آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کی خبر لیتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس طرح دیا. تیسرا سپارہ پڑھیں، اس کا دوسرا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے باتیں کر رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ وقت کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے نمرود جھگڑا کر رہا تھا اس کے رب کے بارے میں. آپ ہدایت الناو آپ نے پڑھی ہو تو آپ نے استفہام انکاری پڑھا ہوگا. استفہام انکاری ہے. الم ترا، اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا. معنی یہ ہے کہ محبوب آپ وہ وقت یاد کریں نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود جھگڑا کر رہا تھا اور آپ اس کو دیکھ رہے تھے. اے میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اگر یہ مثال ذرا آپ کے لیے مشکل ہو تو میں آپ کو پہلے سپارے سے ہی ایک اور مثال عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میرے محبوب آپ یاد کیجئے جب ہم نے آدم علیہ السلام کو بنانا تھا تو ہم فرشتوں سے مشورہ کر رہے تھے اور آپ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اذ کیا ہے؟ ناو کی روشنی میں کیا ہے؟ یہ کون سا ظرف ہے؟ یہ آپ جا کر خود پڑھ لیجئے. لیں جی یہ تو ہے ماضی اور باقی مستقبل اس کی میں بات کرتا ہوں. جی یہ میرے سامنے تفسیر بغوی ہے. جی مدینہ منورہ میں یہ نسخہ پڑھایا جاتا ہے. جی مدینہ منورہ میں مدینہ کے جو شیوخ ہیں مسجد نبوی میں یہ نسخہ وہ پڑھاتے ہیں. افسوس اس بات پر ہے کہ یہ نا انصافی والی بات ہے کہ آپ بخاری کی ایک بات مانیں باقی نہ مانیں، تفسیر بغوی کی ایک مانیں باقی نہ مانیں. اگر آپ نے ایک ماننی ہے تو پھر دوسری بھی ماننی پڑیں گی. یہ تو علماء یہود کا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. جتھے گل اپنی مرضی دی لگی مان لئی، جتھے اپنی مرضی دی نہ لگے او منو نہ. یوں نہیں ہونا چاہیے. یہ سورہ رحمان کی روشنی میں حضرت امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفرا البغوی الشافعی 516 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے. یہ دیکھیں سورہ رحمان. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ الرحمن یہ کیا ہے. یہ سورہ رحمان کا شان نزول یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھا اہل مکہ نے کہ رحمان کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن. رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا. تو کس کو سکھایا؟ یہ ترجمہ جو آپ خود نہیں پڑھ سکے، آپ کے بڑے جو لوگ تھے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ وہاں پر پہنچ گئے، اور کیوں نہ پہنچتے.
تو آپ نے یہ ترجمہ کیا، اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ کس کو قرآن سکھایا جی؟ اور خلق الانسان، آپ کہتے ہیں اس انسان سے مراد ہر ایک انسان ہے، ہر ایک انسان نہیں ہے، یہ الف لام الانسان پر عہد خارجی کا ہے۔ الف لام کی اتنی اقسام ہیں، پہلے وہ تو یاد کر لیجئے۔ انسانیت کی جان کو پیدا کیا، اور انسانیت کی جان وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ دیکھ لیجئے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خالی امام محمد رضا بریلوی نہیں کہہ رہے، یہ 5ویں صدی ہجری کے اندر جو بزرگ گزرے ہیں یہ وہ لکھتے ہیں کہ اس انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی تو اللہ سے معافی مانگیں کہ آپ یہ کہتے ہیں جی اس انسان سے مراد میں بھی ہو سکتا ہوں، اس انسان سے مراد فقط مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب دوسرا جو آپ کا الزام ہے اعلیٰ حضرت پر کہ انہوں نے ما کان و ما یکون کا ترجمہ کیوں کیا، یہ دیکھیں، اور باقی رہ گیا کہ ما کان و ما یکون کا ترجمہ کہاں سے کیا، اعلیٰ حضرت نے خود سے نہیں کیا۔ یہ صفحہ نمبر 243 ہے، جلد نمبر 4 ہے، DKI نے اسے چھاپا ہے، غور سے دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ علمہ البیان، یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اس پہ تو چونکہ زیریں زبریں نہیں لکھی ہوئی تو آپ کے لیے پڑھنا ذرا دشوار ہو جائے گا، تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یعنی بیان ما کان وما یکون لأنہ کان یبین عن الاولین والآخرین وعن یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کان وما یکون کا علم دیا ہی اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں دی ہیں اور بعد میں آنے والوں کی بھی خبریں مصطفیٰ نے دی ہوئی ہیں۔ وعن یوم الدین، فتویٰ لگانا ہے تو ریٹن فتویٰ امام بغوی پہ لگائیں، تفسیر پہ لگوائیں، اور پھر آل سعود پر لگائیں کہ جنہوں نے اپنے مکتبوں کے اندر یہ کتاب رکھی اور آج مدینہ منورہ میں پڑھا رہے ہیں۔ یہ ما کان و ما یکون، بیان ما کان و ما یکون، ما کان اور ما یکون کا بیان اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا، کیونکہ آپ نے اولین اور آخرین کی خبریں دی ہیں۔ تمام نبیوں کی نبوت کی خبر مصطفیٰ نے دی ہے، رسولوں کی رسالت کی خبر مصطفیٰ نے دی ہے، جبرائیل و میکائیل، اسرائیل و اسرافیل کے وجود کی خبر مصطفیٰ نے دی ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ خدا کے خدا ہونے کی خبر بھی مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک اور جھلک دینا چاہتا ہوں، ما کان و ما یکون، یہ بخاری وہی ہے جو آپ نے بند کر کے رکھی ہوتی ہے، میں آج کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بخاری شریف، جی یہ صفحہ نمبر 532 ہے، اور کتاب بدء الخلق ہے، یہ بھی میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ چونکہ مصدر ہے تو پڑھنے میں آپ کو دشواری نہ ہو۔ کتاب بدء الخلق، اور حدیث نمبر ہے 3192 3192، اور انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، یہ بھی آپ ہی کہا کرتے ہیں، اور پیج نمبر ہے 532، اور کتاب چھاپی ہے دارالسلام نے، ریاض سے چھپی ہے، سب سے اتھینٹک نسخہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے جی، یہ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی آپ ارشاد فرماتے ہیں، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنة منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ یہ اس کو غور سے دیکھ لیجئے جی، آپ کی خدمت میں عرضی پیش کر، چونکہ خالی عربی کا ترجمہ تو آپ کو خود سے نہیں آتا، اس لیے میں ترجمہ بھی آپ کے لیے کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے آقا علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے گفتگو کے لیے، اور آقا علیہ السلام نے گفتگو فرمائی، اور ابتدائے خلق سے لے کر جس جس نے جنت میں جانا تھا اور جس جس نے جہنم میں جانا تھا اس کی خبر بھی ہمیں عطا فرما دی۔ تے ہور ما کان و ما یکون کے نو کہندے نے، یہی ہے ما کان و ما یکون، جو ہو چکا اور جو کچھ ہونا ہے۔ تو ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک، یہ تھی ابتدائے آفرینش سے لے کر جو کچھ ہونا تھا،
اب حضرت عمر کہتے ہیں حافظ ذالک من حفظہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بلا دیا اس نے بلا دیا، چونکہ یہ مضمون بہت لمبا تھا، کون کون اسے یاد رکھ سکتا۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہم سب سے بڑا عالم اس کو سمجھتے تھے جس نے رسول اللہ کی یہ تقریر زبانی یاد کی ہوئی تھی۔ اسی طرح کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ انٹرنیشنل پیج نمبر ہے 1254 اور حدیث نمبر ہے 7291۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا سلونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، سلونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، 3 بار آقا علیہ السلام نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، اس کو اس کے نسب کے بارے میں طعنہ دیا جاتا تھا کہ تمہارا باپ وہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو، بلکہ تمہارا باپ کوئی اور ہے، اور یہ انتہائی نامناسب بات ہے کہ کسی کو اس کے نسب کے بارے میں بات کرنا یا طعنہ دینا۔ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے من ابی، حضور میرا باپ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا، جبریل آئے گا اس سے پوچھوں گا، وہ رب سے پوچھ کر بتائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم دیا ہوا تھا، حضور نے فوری طور پر ادار نہیں کیا، فوراً کہا ابو کا حذافہ، جاؤ آج میں کہہ رہا ہوں تمہارا باپ حذافہ ہے، تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بیٹھ کے دوسرا شخص کھڑا ہوا، اور یہ وہ منظر تھا جس میں انصار بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے قبیلے والے لوگ جو آئے تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ بھی شاید بیٹھے ہوں، اور یہ سارا منظر حضور جلال میں۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، حضور نے پھر فرمایا جس نے جو پوچھنا پوچھو۔ اس نے کہا من ابی، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، تمہارا باپ سالم ہے جو شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے، یعنی تمہارا باپ وہ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہ ما کان، جو کچھ ہو چکا ہے یہ اس کی خبر تھی، اور جو کچھ ہونا ہے اس کے بارے میں بھی ایک شخص نے پھر حضور نے فرمایا پوچھو لا تسألونی عن شیء، مجھے اللہ کی قسم ہے جس چیز کے بارے میں تم پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور بڑا نازک سوال پوچھ بیٹھا، کہنے لگا، اور حال یہ تھا کہ انصار مدینہ رو رہے تھے، کہنے لگا این مدخلی، حضور میرا انجام کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو دوزخ میں جائے گا۔ جب یہ منظر دیکھا اہل مدینہ رونا شروع ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آپ کی جو یہ کوہنیاں تھی آپ نے زمین پر رکھی، اور آپ نے گھٹنے زمین پر رکھے، اپنے آپ کو حضور کے زانو کے سامنے جھکا دیا اور کہہ دیا یا رسول اللہ بس 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 ہو گئی، رضینا باللہ ربن، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئے، اور آپ کے رسول ہونے پر راضی ہو گئے، حضور معاف کر دیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لقد عرضت علی الجنۃ والنار، فرمایا عمر یہ تو نسب کی باتیں پوچھ رہے ہیں، آج جس مقام پر کھڑے ہو کر میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، آج تو رب نے جنت اور دوزخ بھی میرے سامنے رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ما کان اور ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ پہلے آپ کہتے ہیں میں بخاری کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، اب ہم آپ کو بخاری دکھا رہے ہیں، اور یہی حدیث امام مسلم نے بھی کوٹ کی ہے۔ یہ حدیث امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صحیح مسلم کے اندر کوٹ کیا ہے۔ آپ بخاری مان لیں، آپ مسلم مان لیں، اب آپ کہیں نہ میں بخاری نہ مانتا ہوں نہ میں مسلم کو مانتا ہوں، تو بابا پھر جس کو آپ مانتے ہیں اس کا نام بتا دیں، ہم آپ کو وہاں سے بھی دلیلیں دے دیں۔ یہ مسلم شریف جی پیج نمبر 1108 ہے اور حدیث نمبر 2892 ہے، پیج نمبر 1108، ڈی کے آئی نے اسے چھاپا ہے جی، دارالسلام والے بعد میں انہوں نے چھاپی ہیں کتابیں، پہلے ڈی کے آئی چھاپتا تھا، اور یہ آپ کے پاس جو نسخہ ہے اس میں بھی حدیث پاک موجود ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی زیارت کریں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر ابن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے صرف اتنا ادب کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ، تو پانی میں ایک بال تھا، وہ بال صاف کر کے پانی پیش کیا۔ فرماتے ہیں 70 سال سے زائد میری عمر تھی، حضور علیہ السلام نے دست نبوت اٹھائے اور کہا اللہم جمل ہو، یا اللہ اسے جمال دے دے۔ فرماتے ہیں میرے بال بھی کالے ہو گئے، اللہ نے میری جوانی بھی مجھے عطا فرما دی۔ اس حدیث کا راوی وہ صحابی ہے حضرت عمر ابن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے، فجر کے بعد
حضور علیہ السلام نے گفتگو کی، ظہر ہو گئی، پھر عصر ہو گئی، پھر مغرب ہو گئی، پھر عشاء ہو گئی، حتیٰ غربت الشمس، سورج غروب ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ اتنے لمبے خطبے میں حضور نے بتایا کیا ہے؟ تو سنیے یہ جملے جو حضرت عمر ابن اخطب نے کہے، جسے امام مسلم نے کوٹ کیا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ میں آپ کی اس پہ زیر زبریں لگی ہوئی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، جو کچھ ہو چکا تھا مصطفیٰ نے اس کی خبر بھی دے دی، جو کچھ ہونے والا تھا اس کی خبر بھی مصطفیٰ نے عطا فرما دی۔